السلام علیکم دوستو، یہ ہے اسمائل ٹو جنہ۔ کل سے کئی لوگوں نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے ایک انڈین یوٹیوبر کی جن کا نام ہے دھرو راتھے۔ تو جنرلی اسپیکنگ ماشاء اللہ وہ اچھے کنٹینٹ بناتے، اچھی ویڈیوز بناتے اور انٹرسٹنگ انسائٹس اور کافی بیلنسڈ انسائٹس دیتے، لیکن اس ویڈیو میں انہوں نے زیادہ توجہ کی تھی ابراہیمک ریلیجنز میں، جو مذہب ابراہیم علیہ السلام سے آتے ہیں وہ ہوگی جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام۔ تو اس ویڈیو کو دیکھ کے مجھے بھی تھا کہ کافی غلطیاں ہونے کا چانس ہے، تو جب میں نے دیکھا تو واقعی کافی غلطیاں تھیں جن کو ہم انشاءاللہ ایڈریس کریں گے۔ مسئلے کی طرف توجہ کرو، بندے کی طرف نہیں، تو ہم بھی آج وہی کریں گے۔ تو جنرلی اگر آپ ویڈیو دیکھو تو زیادہ تر ابراہیمک فیتھس کا نام تو دے دیا، لیکن زیادہ تر توجہ جا رہی تھی کرسچینٹی کی طرف۔ تو جب بات ہو رہی تھی کبھی انکلیئر ہوتا تھا کہ یہ کرسچن سوچ ہے یا اسلامک سوچ ہے، اور جو ریفرنس ہوتا تھا ہاں کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ وہ ہے، لیکن عام بندے کے لیے وہ اگر کرسچن ریفرنس دو گے تو انکلیئر ہوگا ان کو، وہ کہے گے کیا مسلمان بھی اسی طرح ہی سوچتے یا کرسچن بھی، اور اس طرح کے معاملے میں کوئی چیزیں بالکل ہی ڈفرینٹ ہے اسلام اور کرسچینٹی کی۔ اور ایک انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا وہ ہے پیغمبر۔ ہم مانتے کہ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام پیغمبر تھے۔ کئی لوگ مانتے ہیں کہ پروفٹ ابراہیم پہلے پروفٹ تھے، اسپیشلی جیوز کا یہ ماننا ہے، کئی کرسچنز بھی یہ مانتے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ کرسچنز کہتے ہیں کہ ابراہیم نہیں بلکہ ایناک پہلے پروفٹ تھے۔ وہ پھر اختلافی بتا رہے تھے کہ کوئی مانتے کہ یہ پیغمبر تھے، وہ پیغمبر تھے، لیکن اسلام کے ہاں آدم علیہ السلام پیغمبر تھے۔ اور اگر ان کے بارے میں بتایا جائے جو اسلام میں جس طرح آدم علیہ السلام ہو گئے، لوط علیہ السلام ہو گئے، ان کو ہم پیغمبر مانتے، تو لوط علیہ السلام کو کرسچن پیغمبر نہیں مانتے۔ تو ظاہر ہے جب ان کے بارے میں بات ہوتی ہے، لوط علیہ السلام کی کرسچن بائبل کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ان کی اپنی بیٹیوں نے ان کے ساتھ زنا کیا، اعوذ باللہ، تو ہم یہ چیزیں نہیں مانتے۔ تو ڈسٹنگوش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے شروعات کی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی۔ تو سب سے پہلے ہم مانتے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، ان کو اپنا نائب، ان کو اپنا ڈیپیوٹی کر کے بنایا گیا اس دھرتی پر۔ ان کو باقاعدہ نام سکھائے گئے، پراپرٹیز، کوالٹیز، ساری چیزوں کی، جن سے ان کا رتبہ، ان کا سٹیٹس اینجل سے بھی اونچا، کیونکہ یہ چیزیں اینجلز کو نہیں پتا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اینجل سے پوچھا، ان کو نہیں پتا تھا، تو اینجلز کو بھی بتایا گیا کہ دیکھو یہ ہائی رینک کے۔ تو پھر فرشتوں کو، اور ان میں شیطان تھے، وہ فرشتے نہیں تھے لیکن وہ ہائی رینکنگ جن تھے، تو وہ اینجلز کی مجلس میں ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بولا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیمی سجدہ کرو، the prostration of respect اس امت کے لیے۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو ہمارے لیے یہ چیز ممنوع ہے، تعظیمی سجدہ، لیکن پہلے امتیں کے لیے یہ تھا۔ پھر سٹوری آگے بڑھتی اور بتایا جاتا ہے کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تو پھر جنت سے ان کو نکالا گیا تھا۔ جب یہ سٹوری بیان کرتے تو یہ ہوتا ہے کہ سیب کا درخت تھا، شیطان سانپ کی صورت میں آیا تھا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایک سانپ آ کر ایو کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ فوربیڈن فروٹ کو کھا لو۔ ایکچولی یہ فالس ہے، قرآن اور حدیث نہیں بتاتے کہ وہ درخت کون سا تھا، انفیکٹ بائبل بھی نہیں بتاتی کہ وہ کون سا درخت تھا، یہ لوگوں کی ایڈیشنز ہوتی ہیں۔ اور آگے یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ہم مسلمان مانتے کہ پیغمبر سن لیس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک امت کے لیڈر ہو گئے، تو اگر ان سے گناہ ہو سکتا ہے تو ان کی لیڈرشپ پر شک ہو سکتا ہے، اسپیشلی جب وہ گاڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو ہاں ان سے ایررز ہو سکتی ہیں، لیکن اس حد تک کہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائیں یا فرگیٹفل یا بھول میں کوئی چیز ہو جائے، کبھی وہ ڈیلیبریٹلی وہ چیز نہیں کرے گے۔ اور اگر آپ شیطان کو بھی دیکھو، شیطان بھی کوئی کہتے کہ کسی اور روپ میں آیا تھا، کوئی کہتے کہ اس نے وسوسہ کیا تھا، جو بھی ہے کنفرم نہیں پتا ہمیں اسکرپچر سے۔ تو شیطان کا اثر تھا آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے ٹرک کیا۔ تو پیغمبروں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے اللہ کے قریب ہوتے تو ان کی تھوڑی سی بھی لیپس آف ججمنٹ ہو جائے
بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور آگے دھرو راتھ نے بولا سانپ کو کرس کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اب اپنے پیٹ کے بل ہی کرول کرتے رہے گا اور دھول مٹی کھائے گا اپنی پوری زندگی. عورت کو شراپ دیا جاتا ہے کہ اسے بچے پیدا کرنے ہوں گے اور بچے پیدا کرتے وقت بہت بھاری لیبر پینس ہوں گے, درد ہوگا. اور ایڈم کو شراپ دیا جاتا ہے کہ پوری زندگی اسے کام کرتے رہنا پڑے گا. دیکھو یہ چیز کرسچینٹی میں ہوتی ہے کہ وہ کہتے کہ دیکھو یہ اوریجنل سن ہے جو آدم علیہ السلام نے کیا تھا, وہ سن ہے. یہ کہتے کہ دیکھو یہ سن, جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ سن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ہم نہیں مانتے کہ بندہ سن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو وہ کہتے کہ یہ سن اسی وقت مٹ سکتا ہے کہ گاڈ. اب پھر یہ دو کرسچن اسکول آف تھاٹ ہے. کوئی کہتے گاڈ نے اپنے بیٹے کو بھیجا سولی پر چڑھانے کے لیے, تو پھر اس وقت یہ اوریجنل سن ختم ہو گیا. کوئی کہتے کہ نہیں, گاڈ کو خود آنے پڑا یہ اوریجنل سن ختم کرنے کے لیے. تو یہ کرسچینٹی کا ہے کہ دیکھو عورتوں کو یہ, کیونکہ مطلب انہوں نے ورغلایا تھا آدم علیہ السلام کو, تو سانپ تھا تو سانپ کو بھی پنش کیا گیا ہے. دیکھو آج کل کا سانپ اور وہ والا سانپ میں آسمان زمین کا فرق ہے. اس بیچارے کا وہی اوریجنل سن والی بات ہوئی. اس نے کیا کیا ہے کہ اس کو پیٹ پر ساری زندگی, مطلب پیدائشی ہوتا ہے نا innocent till proven guilty, ادھر guilty from birth. ابھی بندہ پیدا ہی نہیں ہوا ایکچولی اور وہ گلٹی ہو گیا. تو یہ اسلام میں ہم نہیں مانتے, کیونکہ اسلام کے اندر آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی مغفرت کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ایکسیپٹ کر لی اور معاف بھی کر دیا. انسانوں کی پاپولیشن بڑھتی ہے دھرتی پر, اور بھگوان دیکھنے لگتے ہیں انسانوں کو, اور بھگوان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ انسان بڑے ہی دشٹ بن گئے ہیں, برے بنتے جا رہے ہیں. بھگوان کو ریگریٹ فیل ہونے لگتا ہے, یار کیوں بنایا میں نے ان انسانوں کو. مطلب گاڈ کا پہلے پلان نہیں تھا, وہ دیکھ رہے. اور یہ پہلا پیج جینیسس جو بائبل ہے اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گاڈ نے یہ چیز بنائی, پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز اچھی ہے. اسلام میں یہ نہیں ہوتا. اسلام میں ہم کہتے اللہ از دا آل نوئنگ, وہ سب کچھ جانتے. انہوں نے پلان بنایا ہے تو وہی پلان ہے, وہ چینج پلان نہیں ہوتا. کیونکہ جب پلان چینج ہوگا اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے پلان میں کمی تھی, اور کمی اس وقت ہوتی ہے جب بندے کی سوچ میں کمی ہو. تو اللہ تعالیٰ کی اعوذ باللہ ان کے پلاننگ میں کوئی کمی نہیں ہے. اور ادھر بھی انڈسٹنگوشبل تھا کہ کیا جوڈائزم یہ مانتے یا کرسچن یہ مانتے یا مسلمان یہ مانتے, تو نہیں, مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتے. تو یہ کہنا کہ سارے مسلم سارے نان مسلمز کو کافر مانتے ہیں, یہ ایک بہت ہی غلط نوشن ہے. اس لیے ایک لبرل مسلم کے پرسپیکٹیو سے کوئی بھی انسان جو کسی بھی دھرم میں مانتا ہے وہ ایک مسلم ہے. قریب 600 AD کے اراؤنڈ ایک ٹرائب ہوتی تھی قریش ٹرائب نام سے. یہ آج کے دن کے سعودی عربیہ کی ریجن میں رہتی تھی. ان کا ماننا تھا کہ ان کا سینٹرل بھگوان ہوبل ہے. اور پھر آگے جا کے وہ کافر کا جو لفظ ہے ان میں کنفیوز ہو گئے. یہ کافر ڈس بلیورز کو کہتے, جو اللہ اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, وہ کافر کہلاتے. ان کو مطلب ڈیروگیٹری ٹرم, مطلب ایک قسم کا گالی بنائی گئی ہے, لیکن لٹرلی اس کا یہی مطلب ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا. تو وہ کہتے کہ نہیں, کافر وہ ہوتا ہے جو خالی ایتھیسٹ ہوتا ہے, کوئی بھی خدا کو مانے تو وہ اسلام کو سبمٹ کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہو گیا. دیکھو یہ سوچ اسلام کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ اور پھر وہ قریش کی بات کرتے, لیکن آئرنی یہ ہے کہ ان کی یہ بات ان کی مین بات کے خلاف جا رہی ہے. قریش بھی اللہ کو مانتے تھے, وہ اللہ کو مانتے تھے, لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا کہ ان کو دعوت دو, ان کو بتاؤ, ان کو اسلام کی طرف لے کے آؤ. اگر وہ پہلے ہی مسلمان ہیں تو اسلام کے طرف کیوں لے کے آ رہے؟ کیونکہ اسلام کا اور ٹیسٹیفیکیشن کا دوسرا پارٹ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, کہ آئی ٹیسٹیفائی دیر از نن ورتھی آف ورشپ بسائڈ اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر ہیں. یہ پیغمبر ہونا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا, یہ اسلام کی کنڈیشن ہے, مسلمان بننے کی کنڈیشن ہے. بندہ خالی یہ نہیں کہتا ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں اور مسلمان ہو گیا. یہ ایکچولی فنڈامنٹل ٹیچنگز آف اسلام کے خلاف ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دھرو نے بہت بڑی غلطی انفیکٹ کر دی ہے, اور ان کو بیٹھنا چاہیے ایک اسکالر, مسلم اسکالر کے ساتھ, آرتھوڈاکس مسلم اسکالر کے ساتھ, جس طرح وہ بیٹھے تھے ایک انڈین اسکالر کے ساتھ جن کا حوالہ
حوالہ وہ دے رہے ہیں. تو حوالہ کس چیز کا دے رہے تھے؟ آئیڈل ورشپ کا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ہاں یہ ہے کہ جس طرح اس کی عبادت کرتے اسی طرح ہندو آئیڈلز کی بھی عبادت کرتے ہیں. نہیں، یہ کمپیریزن ایکچولی فالس ہے. بتاؤں کیوں؟ کیونکہ کعبہ جو مسلمانوں کا ہوتا ہے یہ ہمارے لیے ایک ڈائریکشن ہے. ہم اس ڈائریکشن میں پرے کرتے ہیں. ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا کعبہ نہیں ہوتا، ہم اس پر دودھ نہیں ڈالتے، اس پر غلاب نہیں کرتے. مطلب ہماری فیسٹیولز اور ڈیلی لائف میں اس کا افیکٹ نہیں ہوتا. خالی جب نماز کا وقت آتا ہے، صلاح از ون آف دا 5 پلرز. اسلام کے اندر 5 پلرز ہیں، ان میں سے ایک صلاح ہے، اور اس صلاح میں ہم ڈائریکشن کرتے. اب گھر میں کوئی پکچر مطلب کعبہ کی نہیں ہوگی، اور لازمی نہیں ہے، کوئی لوگوں نے مطلب ایسے ہی تعظیمی رسپیکٹن یا شوق کے طور پر رکھا ہوگا، لیکن یہ کنڈیشنل نہیں ہے. وی پرے ٹو اللہ بٹ وی پرے ایٹ دا کعبہ. یہ فرق ہے. کعبہ کی طرف رخ کرتے لیکن اللہ کی عبادت کرتے ہیں. چلو ہم تھوڑے ڈفرینسز دیکھتے ہیں. نمبر 1، ہندو مانتے مورتی، کہ گاڈ ہر چیز میں موجود ہے، تو ان کی آئیڈلز بھی ہیں، تو وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں آئیڈل میں ہو سکتا ہے. اگر وہ مانتے کہ ہر چیز میں موجود ہے تو ظاہر ہے آئیڈل میں بھی وہ موجود بھی مانتے. ہم نہیں مانتے کہ گاڈ ہر چیز میں. پہلے یہ فرق ہوا. دوسرا یہ فرق ہوا کہ وہ فزیکل ریپرزنٹیشن ہے ان کی خداؤں کا، کہ دیکھو مطلب ان کے ہاں یہ حصہ ہے، ان کی ٹرنک ہے، ان کے اتنے ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں یہ، مطلب فزیکلی وہ گاڈ کا ریفلیکشن ہے ایک قسم کا. کعبہ اللہ کا کوئی ریفلیکشن نہیں، وہ بس ایک کیوب ہے. تیسری میں نے جو بات کی تھی، ہندو پھول دے گے، اوپر دودھ ڈالے گے، باقاعدہ پورا روم اور بلڈنگ اس کے لیے بنائی جائے گی. اسلام کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، بس ایک غلاف اوپر ہوتا ہے، اور وہ بھی عرب اپنی شوق سے مطلب اس کو نائس کرتے اور یہ اور وہ، لیکن یہ اسلام میں کوئی مطلب اس کی کنڈیشن نہیں ہے. اس سمے جو اشمائیل بچہ تھا اس کا ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں تھا، تو سارا ابراہیم کو کہتی ہیں کہ اسے دور بھیج دیا جائے. ابراہیم ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ بھیجنا چاہیے دور یا نہیں بھیجنا چاہیے اپنے بیٹے کو، لیکن بھگوان سے پوچھتے ہیں تو بھگوان کہتے ہیں کہ دور بھیج دو. اور پھر آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری وہ بتاتے، اور وہ بھی کرسچن ویو کے ذریعے. تو عام بندے کو لگتا ہے کہ ہاں مسلمان بھی یہی مانتے، لیکن مسلمان یہ نہیں مانتے کہ ہاں اسماعیل علیہ السلام اس طرح کے تھے تو ان کو بھیجا گیا تو یہ تو وہ. نہیں، ہم یہ نہیں مانتے. ہماری سٹوری ڈیفرنٹ ہے. انفیکٹ اگر آپ دیکھو ہماری اسلام کے ہاں ہماری سٹوریز زیادہ نوانسڈ ہے. تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں ایک بک ابن کثیر کی، اسٹوریز آف دا پروفٹس. اس میں آپ کو زیادہ تفسیر ملے گی اور انفارمیشن ملے گی. تو آئی ریکمینڈ یو بائی دیٹ بک. امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا. اگر فائدہ ملا تو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، اور نیکسٹ ٹائم تک السلام علیکم.